السلام علیکم، میں ہوں انال طاف اور میرے ساتھ ہیں میرے بڑے بھائی علی حیدر. علی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو علی بھائی آج ماشاءاللہ 24واں روزہ ہے اور آج کی جو رات ہے وہ بے انتہا اہم ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ آج وہ رات ہے جن میں سے شب قدر ہو سکتا ہے کہ چھپی ہوئی ہو. تو وہ ہمیں ایک ہمارے لیے ایز اے مسلم یہ ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. ہم نے ہر رات میں اسی طرح سے ہر طاق رات میں اسی جوش اور جذبے کے ساتھ عبادت کرنی ہوتی ہے کہ شاید یہ شب قدر کی رات ہو سکتی ہے. بے شک آپ نے بالکل صحیح کہا. 24واں روزہ ہے، 26 اپریل ہے 2022، منگل کا دن ہے، 1443 سن ہجری. اور یقیناً ابھی جس طرح ہنا الطاف نے بتایا کہ ہم اس رات کو تلاش کریں گے جسے کہتے ہیں شب قدر. اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی کیوں رکھا ہوا ہے طاق راتوں میں، یہ ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے اپنے علماء کرام سے. اور اس رات کی اصل میں پہچان کیا ہے اور کس طرح اس عظیم رات کو ہم اپنے لیے راہ نجات بنا سکتے ہیں. بالکل ہم کوشش بالکل. کریں گے کہ آج یہ اپنے علماء کرام سے ڈسکس کریں گے، لیکن آج ہمارے ساتھ حسان بن خورشید بھی موجود ہیں ہمیشہ کی طرح، اور ہمارے ساتھ شہری بھائی بھی موجود ہیں. ان کا بہت بہت شکریہ کہ یہ اتنے اچھے عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں شفیق احمد صاحب ہمارے معروف نعت خواں یہاں پر موجود ہیں، ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. اور علی بھائی کل یوزلی ہوتا ہے کہ جب میں گھر جاتی ہوں آپ افطار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو پھر آپ نا لیزی ہو جاتے ہیں، پھر آپ کا دل نہیں کرتا کچھ کرنے کا، نہ باہر جانے کا. لیکن کل مجھے اپنے کسی ضروری کام سے باہر جانا پڑ گیا آفٹر افطار. تو مجھے ٹائم ملا اراؤنڈ 11 ساڑھے 11 بجے میں نکلی. تو میں جب نکلی ہوں تو میں روڈس پہ دیکھ رہی تھی کہ بازاروں میں خواتین اور چکا چوند روشنی، کیونکہ اب آہستہ آہستہ عید جیسے جیسے قریب آ رہی ہے بازار آہستہ آہستہ بھرتے جا رہے ہیں. تو مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ کووڈ کے بعد فائنلی اب دکھ رہا ہے وہ لائف واپس آئی ہے. ورنہ آئی ریممبر پچھلے سال 11 ساڑھے 11 بجے ایک دم سے پتہ چل گیا تھا کہ کل عید ہے، تو سب کنفیوژن میں تھے کہ اچھا عید ہے بھی کہ نہیں ہے. تو ماشاءاللہ اس سال مسلمان جو ہیں وہ اچھے سے عید منائیں گے. بالکل انشاءاللہ ضرور منائیں گے. اور اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے عزیز و اقارب کا بھی خیال رکھیں، جو آس پاس میں ضرورت مند ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. اور زیادہ غصہ بالکل بھی نہ کریں. روزے میں تھوڑا سا غصہ آ جاتا ہے، کوئی بات نہیں ہے. ابھی ہم جب آ رہے تھے ہم نے کچھ ایسی ٹریفک دیکھی کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے طب نبوی سے جو آغا صاحب ہیں وہ کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں معجزے نہیں ہوتے، لیکن ہم تو پاکستان میں چلتے پھرتے معجزے دیکھتے ہیں. تو واقعی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ غصہ کرتے ہیں، سامنے بالکل گاڑیاں آ گئیں اور لگتا ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ کا کرم ہوتا ہے اور پھر وہ دونوں جو ہیں وہ دعاؤں کے ساتھ نکل بھی جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو ذرا ٹھنڈا رکھیں، کچھ بھی نہیں ہو جاتا، 5-10 منٹ کا فرق ہوتا ہے، اس سے زیادہ فرق بھی نہیں ہوتا. اپنا خیال رکھیں. اپنے جو دوسرے بھائی بہن ہیں انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، یا جس نے نہیں بھی رکھا، اگر کسی بھی وجہ سے انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا ہے تو ہم کوئی نہیں ہوتے ان کو جج کرنے والے. کوشش کریں کہ اپنے اعمال ایسے رکھیں کہ جس سے ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. بالکل ماشاءاللہ. اور آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں علی بھائی، بہت ہم آج نالج حاصل کرنے والے ہیں. ایگزیکٹو اینڈ میڈیکل ڈائریکٹر ہیں طبہ ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں. تو ہم عموماً بات کر رہے ہوتے ہیں دل کی بیماری، دل پر زور، انزائٹی ہو رہی ہے بہت سارے لوگوں کے، اللہ معاف کرے کافی سارے مسائل ہیں. اور دل تو کہتا ہے نا کہ آپ کا ایکچوئل بیٹری ہے، آپ کی پوری باڈی جو چل رہی ہے وہ صرف دل کیونکہ پمپ کر رہا ہے بلڈ تو آپ زندہ ہے. جس دن دل کام کرنا بند کر دے گا آپ بھی کام کرنا بند کر دیں گے. تو دل کے امراض آج کل کے وقت میں اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اس کے حوالے سے آج بہت ساری نالج حاصل کرنے والے ہیں کہ کیسے ہم اس بیٹری کو اچھا توانا اور زیادہ لانگ رکھ سکتے ہیں. آج ہمارے بہت ہی زبردست گیسٹ یہاں پر موجود ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو تعارف کرانا چاہتا ہوں، سید فیصل یہاں پہ موجود ہیں، دختر آپ کی جو این جی او ہے اس سے. تو آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے. سید فیصل صاحب کے ساتھ جو ہے سیدہ طور نقوی یہاں پہ موجود ہیں. آپ بھی جو ہیں دختر اس فاؤنڈیشن میں آپ بھی شامل ہیں. آپ سے بھی گفتگو کا ابھی تھوڑی دیر میں آغاز کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ اس وقت طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریسرچ اسکالر ہیں جن سے ہم بہت سارے سوالات کرتے ہیں اور معلومات کرتے ہیں. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. آغا باز صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خاموش خاموش لگ رہے. نہیں، مجھے لگتا ہے کہ سب سے اچھی بات آغا باز صاحب کی ہے کہ جو کہتا ہے نا کہ تولو پھر بولو.
पहले तो तोलो, आगा फिर बात साहब बोलो। जब भी बोलते हैं इट्स ऑलवेज अबाउट इन्फॉर्मेशन, वो हमेशा कोई काम की चीज़ होती है। और हर कोई तो नोट कर रहा होता है दोबारा, जैसे ही कहते हैं आगा साहब एक दफ़ा और बताएंगे। तो ये आप लोगों की बिल्कुल। ज़रा नवाजी है। नहीं शुक्रिया आगा साहब, बहुत एक बहुत। सवाल अगर आपसे करूं मैं, और ये एक्चुअली बोलने से ही रिलेटेड है। रमज़ान में अक्सर मैंने देखा है कि लोग अवॉइड करते हैं बात करना, या कोई करीब है तो, क्योंकि नेचुरली जब आप रोज़ा रखते हैं तो एक बैड ब्रेथ जो है वो क्रिएट हो रही होती है। तो क्या ये मैदे में तेज़ाबियत की वजह से होती है? इसकी क्या वजूहात हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सताइश उस अल्लाह के लिए है कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर और उनके असहाब पर। मैं अर्ज़ करूँगा अली भाई कि मसूड़ों की ख़राबी की वजह से, दांतों की अदम सफाई की वजह से, मैदे की ख़राबी की वजह से, हाज़मा बहुत ज़्यादा ख़राब जिन लोगों का रहता हो और फेफड़ों में ख़राबी पैदा हो जाए, उसकी वजह से भी मुंह से स्मेल आती है। वो तो जनरली है, लेकिन जो रमज़ान में आती है वो तो रमज़ान में तो देखिए लोग उमूमन वो समझते हैं कि हमारे मुंह से खुशबू आएगी, हम रोज़ा रखते हैं। रोज़ा रखने की एक अलग मफहूम है खुशबू के। हाँ। वो तो रूह आपकी महकेगी, लेकिन जो मुंह से जो बदबू आना शुरू हो जाएगी तो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं हम ये ज़्यादा नहीं करेंगे। इस नहीं, वजह से अच्छा। करना चाहिए, ख़ास तौर से रमज़ान में मिसवाक करना चाहिए। अच्छा, मिसवाक है जो सुन्नत रसूल है, सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु और अल्लाह पाक तो अलैहि पसंद करते हैं। रोज़ेदार के मुंह से जो स्मेल है वो कहते हैं कि मुझे पसंद है, वो बेहतरीन जी खुशबू में से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मुझे रोज़ेदार के मुंह से आने वाली खुशबू खुशबू से ताबीर किया गया। हाँ। रोज़ेदार की मुंह से स्मेल जो आती है कि खुशबू पसंद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। हाँ। मिसवाक किया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मिसवाक सबसे ज़्यादा पसंद थी उसका नाम था अराक, अलिफ रे अलिफ काफ अराक। अराक। उसको हम पाकिस्तान में हमारे पीलू की मिसवाक कहा जाता है। सही। आज साइंस हैरान है कि पीलू की मिसवाक ऐसी मिसवाक है कि किसी भी किस्म की दवा की ज़रूरत आपको अपने मसूड़ों और दांतों के लिए नहीं पड़ेगी, और एंटी बैक्टीरियल चीज़ होती है ये। इसमें बैक्टीरिया किसी हालत में नहीं आ सकता। कमाल की चीज़ है। अच्छा, अब मैं एक बहुत ही आसान दो बातें कह दूं जिन लोगों के मुंह से स्मेल आती है, और अली भाई मैं गारंटी से कह सकता हूं, जो लोग जिन लोगों ने दुनिया भर के माउथ वॉशेस इस्तेमाल किए हैं, दुनिया भर के टूथपेस्ट इस्तेमाल किए, मैं साइंस के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं साइंस का बढ़ के बहुत बड़ा हामी हूँ कि साइंस ने बहुत तरक्की की और बड़े काम की चीज़ है। देखिए, अगर एक दिन के वक्फे से आप इंजीर खाएंगे, एक दिन के वक्फे से इंजीर खाएंगे और रोज़ाना रात को आँखों में सुरमा डालेंगे, आपके मुंह से 3 दिन के बाद स्मेल नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, इंजीर खाएंगे? इंजीर खाएंगे एक दिन के वक्फे से और आंखों में रोजाना सुरमा डालें, वरना एक दिन के वक्फे से डालें, आपके मुंह से बैड स्मेल नहीं आ सकती। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, इतना ज़बरदस्त नुस्खा है ये। और हमारे गेस्ट की लिस्ट में हमें एक और हमारे गेस्ट ने ज्वाइन किया है। जैसे कि मैंने बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं दिल के अमराज के हवाले से, क्योंकि चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो एजेड लोग हों, दिल से रिलेटेड बहुत सारी कंडीशंस हैं जो कि अब कॉमन होना शुरू हो चुकी हैं। हम कैसे इसका ख्याल रख सकते हैं? हमारे साथ हैं बशीर हनीफ साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव एंड मेडिकल डायरेक्टर हैं तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट में। तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट के बारे में हम सब जानते हैं अली भाई, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और दिल के हवाले से, दिल के अमराज के हवाले से बहुत सारा काम आप लोग कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि हम सैयद फैज़ल सैयदा तूर से बात करें कि ये जो एनजीओ है, जो फूड एनजीओ है दुख्तर, ये क्या है, ये क्या काम कर रही है? काम ये कर रही है कि सबसे पहले तो मैं नाम का आपको जो कॉन्सेप्ट है बेटी दुख्तर, वो बताऊं कि जो अक्सरियत मैंने जो अपने होश संभाला और देखा कि बेटी पैदा होने पे थोड़ा सा लोग मिठाई बाज़ घरों में नहीं आती है, गम में आ जाते हैं थोड़ा, पता नहीं क्यों। एजुकेशन की कमी है, तो बिल्कुल यही वजह है। तो मैंने इसलिए ही अपनी टीम का नाम दुख्तर रखा। माशाल्लाह। टीम का नाम दुख्तर रखा और मैंने दिखाया कि ये जो जिसको आप लोग वैल्यू नहीं देते हो, ये टीम क्या क्या काम आगे नेशन के लिए करेगी बिल्कुल। और कर रही हैं। तो ये एक खाना रोज़ाना के नाम से हमारा काम चलता है। सफ़ेद पोश लोग खाना पकाते हैं, हम पे करते हैं उनको, और सफ़ेद पोश लोगों के घरों में जाता है। ये जाता है डोर टू डोर।
अच्छा अच्छा। हाँ, ये डोर टू डोर घरों में जाता है, तो दोनों की तरफ फ़ायदा होता है दोनों तो को। अगर मैं आपसे पूछूं आप ट्रैक कैसे करते हैं उन लोगों को, क्योंकि सफ़ेद पोश लोगों को ट्रैक करना बहुत मुश्किल काम है जो वाकई में ज़रूरतमंद लोग हैं, तो कैसे मतलब कैसे ट्रैक करते हैं? ट्रैक ऐसे करते हैं कि हमने सहरी पे इंतज़ाम किया कि पूरे महीने की हमने सहरी करानी है पिछले 2-3 साल से। हमने कहा अफ्तारी तो बहुत आसान है, आप देखें ना कदम कदम पे, लेकिन सहरी मुश्किल है। और फिर घर पे देना, क्योंकि सफ़ेद पोश कभी भी दस्तरखान पे नहीं आएगा। अभी तूर ने एक अफ्तारी प्रोग्राम किया था, तो इसमें एक हमने अलग दे के रखी थी जो सफ़ेद पोश लोगों के लिए थे, जो हमारे राइडर्स ने सफ़ेद पोश लोगों के घरों में पहुँचाई। मेरा सवाल वही है, आप ढूंढते कैसे हैं इन लोगों वो खुद ही को? कांटेक्ट करते हैं। मेरा पीछे बोर्ड लगा हुआ होता है एक बाइक पे, अच्छा, उसमें नंबर होता है, कांटेक्ट नंबर होता है। उसमें होता है कि जी आप हमसे कांटेक्ट करें, सहरी मुफ्त है, अफ्तारी मुफ्त है, खाना मुफ्त है, तो आप वो कॉल आती है, हम उनके घर पे राइडर जाके दे आते हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत ये आपके बेहतरीन दिल काम में है। आया कैसे? ये सारा काम तो बहुत मुश्किल है कि लोग आपको ट्रैक करेंगे, फिर उसके लिए आपके लिए फंडिंग होना, लोग आपको हेल्प करते हैं। यकीनन जब आप नेक काम करते हैं तो अल्लाह आपको मदद भी करते हैं, लेकिन इस काम में कोई मुश्किलात हुई और कितना अरसा हो गया आपको ये काम करते हुए? इस काम को करते हुए तकरीबन ये तीसरा चौथा साल स्टार्ट होने वाले। मुश्किलात ये हुई कि मैं ऐसे ही किसी प्रोग्राम में गया हुआ था, तो वो ऐसे प्रोग्राम था, वो गेम शो टाइप का था। तो मैं कहा जी मैं ये काम करता हूँ, मैंने स्टार्ट लिया था, तो मुझे अगर एक बाइक मिल जाए तो मुझे आसानी हो जाए। मेरे पास बाइक नहीं थी तो उन्होंने बाइक दी नहीं। उन्होंने कहा नहीं ऐसे हम नहीं देते हैं। तो फिर मैं रुका नहीं। फिर मैंने बाइक परचेज़ की 15,000 की। तो वो काम चलता रहा। और जब आपका एक विल होता है ना, विज़न होता है, विज़न पे आप कामयाब होते हैं। और मोटिवेशन जो आती है, देखें मैं आपको बताऊँ, मैं वन मैन एम्बुलेंस के नाम से भी बाइक चलाता हूँ फॉर एनिमल्स। हंगरी स्ट्रीट एनिमल्स को भी हम खाना प्रोवाइड करते हैं, बहुत खूबसूरत उनको बात रेस्क्यू करते हैं, फर्स्ट एड करते हैं। तो मैंने इंतज़ार नहीं किया कि मेरे पास हाई रूफ होगी तो मैं जाके ये एम्बुलेंस सर्विस करूँगा। मैंने बाइक पे स्टार्ट कर दी। मैंने बाइक पे फूड सप्लाई स्टार्ट कर दी। तो उसमें बहुत ज़्यादा जो मोटिवेशन और ऑक्सीजन जो है, वो हमारी पूरी जो टीम है स्टूडेंट्स की दुख्तर की, ये पूरी हमारी हर तरह से साथ है। और तकरीबन कितने आपकी टीम में लोग होंगे? 50+ तो डॉटर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, लड़कियाँ हैं, बाकी ठीक है। 25-30 अभी फ़िलहाल लड़के हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हम पूछेंगे सैयदा तूर से कि वो क्या चाहती हैं, लोगों से किस तरह से मदद चाहती हैं, या वो क्या चाहेंगी कि फूड NGO के लिए और हमारे जो सिटीजन्स हैं, यंगस्टर्स हैं, वो और किस तरह से मदद कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें शेफ़ की तरफ जाना है। हम डॉक्टर साहब से अली भाई एक बहुत ही बेहतरीन सवाल जी पूछना बिल्कुल, है। क्योंकि दिल की बीमारियां बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे मुल्क में, बल्कि सारी दुनिया में ही लोग दिल पकड़े हुए बैठे हुए होते हैं। तो मुझे ये बताइए कि फैलने की सबसे ज़्यादा वजूहात क्या हैं डॉक्टर साहब? जी ज़रूर। देखें, एक तो आपने जो पहले भी बात की कि डेफिनेटली पहले समझा जाता था कि दिल की बीमारियां जो हैं वो वेस्टर्न या उन कंट्रीज़ में ज़्यादा होती हैं और हमारे मुल्क में दूसरी बीमारियां होती हैं, दिल की नहीं होती। जी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में भी जो नंबर 1 अमवात की वजह है वो दिल की बीमारियां हैं। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यंग लोगों में, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में, मैं अमेरिका में भी रहा 10-12 साल, तो वहाँ पे अगर कोई 30-40 साल का कोई चेस्ट पेन के साथ आता था ना, तो हम कहते थे कि जी ये दिल का तो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे अगर 20-25 साल का भी चेस्ट पेन के साथ आ जाए तो हमें सोचना पड़ता है कि दिल का हो सकता है ये, क्योंकि यंगेस्ट मैंने 19 साल का देखा हार्ट अटैक के साथ, तो जो कि अनहर्ड ऑफ है। और दिल का मसला ऐसा एक दफ़ा हो गया तो ये सारी ज़िंदगी के लिए फिर एक किस्म का मसला बन गया है। अनफॉर्चुनेटली कोई परमानेंट क्योर नहीं है, आपको साथ लेके चलना पड़ता है। और ना सिर्फ मरीज़ के लिए बल्कि फैमिली के लिए भी एक बहुत बड़ा, ना सिर्फ सेहत अपनी जगह पे, लेकिन फाइनेंशियल बर्डन भी एक बहुत ज़्यादा होता है। इसके इलाज भी महंगा है और सारी चीज़ें हैं। उसकी कई वजूहत हैं। एक तो कुछ हमें पता है नॉन रिस्क फैक्टर्स हैं जो हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर हाई है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, फैमिली में किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, और फैमिली में भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव पेरेंट्स या बहन भाइयों को किसी को है यंगर एज में, तो वो उसके लिए रिस्क होता है। बट एक और जो कॉमन वजह है जो हमारे यहाँ पे, बाकी जगहों पे भी है बट हमारे यहाँ पे भी है, कि यंग लोगों में सिगरेट स्मोकिंग जो है वो बहुत कॉमन हो गई है, एक फैशन हो गया है। और स्मोकिंग इज़ प्रॉब्ली, मैं कहूँगा कि सबसे अहम वजह हो गई है कि यंग एज में जो दिल का दौरा पड़ जाता है, दिल की बीमारियां हो जाती हैं। उसके अलावा जो है हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल ही ऐसा हो गया है कि एक्टिविटी आजकल फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ही खत्म हो गई है। स्कूल जो है वो घरों में हो गए हैं, बच्चों में मोटापा, स्ट्रेस भी वजह है, स्ट्रेस भी एक वजह है। बट यह है कि फिजिकल इनएक्टिविटी और फिर खाना पीना हमारा माशाल्लाह काफ़ी वो है।
اور اسٹریس ڈیفینیٹلی ایک رول پلے کرتا ہے. اسٹریس کی وجہ سے دوسرے فیکٹر بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, دوسری چیزیں ہو جاتی ہیں, اس سے پھر ایونچولی ہارٹ کا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پرابلم ہوتا ہے. لیکن ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی ضرور پوچھیں گے کہ میں بہت سارے نوجوانوں کی میں نے یہ شکایت سنی کہ بیٹھے بیٹھے ان کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جاتی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ اسٹریس ہے یا ان کو اپنا بلڈ پریشر چیک کروانا چاہیے؟ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. آغا باز صاحب سے ایک بڑا نارمل سوال لوگ کرنے والے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ افطار جب کرتے ہیں تو بلڈ پریشر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے, اور سحری کے بعد دن کے ٹائم پہ جو ہے وہ نقاہت کی وجہ سے یا ویسے لو بلڈ پریشر فیل ہوتا ہے. تو کوئی ایسی آپ کوئی ٹپ دے سکتے ہیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس میں یہ والا مسئلہ, کیونکہ یہ صحت کے لیے کافی نقصان دہ ہے کہ کسی وقت ہائی بلڈ پریشر ہے اور کسی وقت لو ہو رہا ہے, اس کو بیلنس کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل علی بھائی, اس کا بڑا اچھا حل میرے پاس موجود ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے, مولا نے فرمایا کہ یہ جو جو کا ستو ہے, جو کے ستو میں 70 قسم کے امراض کی دوا موجود ہے. اور یہ میرے مولا کا ایسا قول ہے, ایسی حدیث ہے کہ میں نے شوگر کے مریضوں کو بھی اور بلڈ پریشر, چاہے وہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوں چاہے وہ لو بلڈ پریشر کے مریض ہوں, ان کو جب بھی جو کا ستو افطار اور سحر میں استعمال کرایا ہے. جو کا ستو, جو کا ستو, جو کا ستو فریش لیجئے, بالکل تازہ لیجئے, مل جاتا ہے, بڑی مارکیٹوں میں بالکل دستیاب ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ نے سحر کر لی, اس کے بعد 200 ml یا 250 ml کا گلاس میں پانی موجود ہو, اس میں بغیر گڑ کی شکر یا بغیر سفید چینی یا بغیر کسی قسم کا شہد ملائے, اس کو آپ جو کے ستو کو گھولیے اور اس کو ٹھنڈے پانی میں یا آپ چاہیں تو گرم پانی میں اس کو نوش کر سکتے ہیں. جیسے ہی آپ سحر میں پئیں گے, دن بھر آپ کا بلڈ پریشر جو ڈاؤن ہو جاتا ہے, جو لو ہو جاتا ہے, وہ لو نہیں ہوگا. صحیح. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اگر شوگر کے مریض بھی اس کو اسی طرح استعمال کریں تو میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی شوگر ہائی نہیں ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیے ظاہری بات ہے, رمضان, ماہ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے. اب جب دسترخوان پہ ہزاروں قسم کی نعمتیں موجود ہوتی ہیں تو دل تو انسان کا چاہتا ہے, ہر چیز تھوڑا تھوڑا چکھنے کو بھی دل میرا تو چاہتا اس ہے. کا سولوشن ہے دسترخوان میں بندہ رکھے ہی نہیں, نہ پکوڑے نہ فرینچ فرائز نہ کچھ, کوئی تلا ہوا سامان ہی نہ رکھے. ایسا بیٹا ممکنات میں سے ہے نہیں, کیونکہ ماہ رمضان کا جیسے ہی ہم نام سنتے ہیں تو ویسے ہی قمقمے جگمگانے لگتے ہیں ہمارے ذہنوں میں, غذاؤں کی چہرے, غذاؤں کی شکلیں آنے لگتی ہیں. تو علی بھائی اگر افطار میں بھی اگر جو کا ستو پیا جائے گا تو بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ کچھ لوگ الگ اپنی سائنس چلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں فرق پڑتا, وہ ایکسرسائز نہیں کرتے, ان کو جو کھانا ہے وہ کھاتے ہیں, وہ اس بات سے ایگری ہی نہیں کرتے ہیں کہ یہ مرغن بہت غذائیں جو ہیں. ہمارے گلزار صاحب تو بہت بیلنس ڈائٹ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کے اتنا گھی تیر رہا ہوتا ہے کھانوں میں, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو باپ دادا کے زمانے سے یہ کھاتے ہوئے آ رہے ہیں. کیا یہ جس سٹیج پہ بعد میں پہنچ جاتے ہیں جس میں پھر اینجیوپلاسٹی اور یہ سب ہے؟ علی بھائی I'm so sorry, ایک اور چیز بھی لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں, وہ یہ کہ موت تو آنی ہی ہے نا, دیکھو اب تو جانا ہی ہے نا دنیا سے, تو یہ ایک بہت زیادہ اسٹیٹمنٹ یوز کیا جاتا ہے. دیکھیں میں خود پیشنٹس کو یہی بتاتا ہوں, دیکھیں موت تو ہمارا ایمان ہے کہ جس دن آنی آنی ہے, بٹ مین چیز جو ہوتی ہے جس پہ ایز ڈاکٹرز یا جو بھی ہم ہیلپ کرتے ہیں وہ کوالٹی آف لائف. ٹھیک ہے نا, ایک ہے کہ آپ بستر پہ پڑھ کے زندگی گزار دیں ورسز آپ اپنا چلتے پھرتے اپنے پاؤں پہ کسی کے بغیر کسی محتاجی کے جو ہے وہ زندگی گزار دیں, وہ مختلف ہے. اب جو آپ بات کر رہے ہیں کھانے پینے کا, یہ ایکسرسائز نہیں کرتے, یہ سمجھتے ہیں کچھ نہیں کرتے, دیکھیں یہ سارا مسئلہ جو دل کا ہے, چاہے جتنے بھی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو رسک فیکٹر جن کی میں نے بات کی, ان سب میں کسی کو بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, کولیسٹرول ہے, کوئی تکلیف نہیں ہوگی, پتہ بھی نہیں ہوگا. اگر میں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر میں سب کا چیک کروں گا جن کو پتہ بھی نہیں ہے, پرابلی کچھ کا بلڈ پریشر بھی نکل آئے گا, شوگر بھی یا کولیسٹرول بھی. ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ ان ساری چیزوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب پتہ چلتا ہے اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے, آلریڈی بلاکیج ہو گئی. ٹھیک ہے, یا خدا نہ خواستہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, دل کا دورہ پڑ گیا اور دل کے پٹھے کمزور ہو کے 20% رہ گئے, اس کے بعد میرے پاس کوئی ایسی دوائی نہیں ہے کہ میں اس کو واپس لا سکوں نارمل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا, اور پہنچنا بھی ہاسپٹل پہنچتے ہیں جتنی دیر میں آلریڈی اتنی دیر ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ایک دفعہ نقصان ہو گیا پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. وہ بچاؤ والی کے علاج سے بچاؤ بہتر ہے, وہ ہر جگہ پہ اپلائی ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ وہ دل کے لیے جو ہے وہ
حقیقت ہے کہ اگر آپ اپنا بچاؤ کریں گے تو دل کی بیماریوں سے بآسانی بچ سکتے ہیں۔ اگر تو ڈاکٹر بشیر، میں ابھی آپ سے پوچھ بھی رہی تھی پچھلے لنک میں، وہ یہ کہ بہت سارے نوجوانوں کی شکایت ہے کہ بیٹھے بیٹھے ان کا ہارٹ ریٹ ایک دم سے اوپر چلا جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ہارٹ بیٹ ویسے نارملی تو اس طرح بیٹھے بیٹھے نہیں جانا چاہیے، ہاں ایکسرسائز کے دوران بڑھتا ہے جو کہ نارمل ہے، لیکن اگر بیٹھے بیٹھے بڑھ جاتا ہے تو ایک تو یہ کتنا بڑھتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ایون یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی زیادہ توجہ اس طرف ہے نا تو ایون نارمل ہارٹ بیٹ بھی جو ہے آپ کو فیل ہونے لگتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب بھی آپ کو فیل ہو تو آپ کاؤنٹ کریں کہ 1 منٹ میں کتنی ہے، اگر تو 100 کے اندر اندر نارمل ہارٹ بیٹ جو ہے 50 to 100 ہوتی ہے، اگر 100 کے اندر اندر ہے تو پھر کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن ہاں اگر 100 سے زیادہ ہو اور بیٹھے بیٹھے آپ کوئی ایکٹیویٹی بھی نہیں کر رہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس میں چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہارٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک الیکٹریکل سسٹم بنایا ہوا ہے، ہارٹ بیٹ ایک جنریٹر سے جنریٹ ہوتی ہے اور لٹرلی وائرنگ ہے پورے دل کے اندر، وہ پھیل جاتی ہے اور وہ جنریٹر جو ہے 50 to 100 ٹائمز اے منٹ وہ الیکٹریکل ایکٹیویٹی بھیجتا ہے اور وہ پوری وائرنگ کے تھرو ہارٹ میں جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ صحیح۔ تو اگر کہیں پہ بھی ادھر جنریٹر میں پرابلم آ گیا، وائرنگ میں پرابلم آ گیا تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہارٹ بیٹ زیادہ ہو سکتی ہے۔ خاص کر ینگ لوگوں میں اگر یہ پرابلم ہوتا ہے تو وہ موسٹ لائکلی کنجنٹل یا برتھ ڈیفیکٹ ہوتا ہے کہ الیکٹریکل سسٹم یا زیادہ ہے یا کم ہے یا کوئی اور الیکٹریکل پرابلم آ گیا ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ جن لوگوں کو پہلے ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے یا دل کے پٹھے کمزور ہو چکے ہیں ان میں اگر ایسا ہے تو وہ کافی سیریس مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ لائف تھریٹننگ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہارٹ بیٹ بہت تیز پمپ کرنے لگے تو اس سے جو ہے وہ سیریس معاملہ ہوتا ہے، تو ان کو چیک کرانے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو ریپیٹڈلی یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے بیٹھے بیٹھے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ فوری طور پر جا کے اپنے دل کی پٹی یا ECG کروا لیں، اور اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے اور بائی دا ٹائم آپ کہیں پہنچتے ہیں کروانے کے لیے تو وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر آج کل ہمارے پاس ایک مانیٹرز ہوتا ہے جو ہم لگا دیتے ہیں اور وہ 24 گھنٹے لگا رہتا ہے، کنٹینیوسلی ہارٹ بیٹ کو مانیٹر کرتا رہتا ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہارٹ بیٹ کتنی تھی اور کہاں سے تھی، کس وجہ سے تھی اور کیا اس کا علاج ہے وہ دریافت کرنا۔ آغا عباس صاحب کی طرف ہم چلیں گے، لیکن ایک چھوٹا سوال میں کوئکلی آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اس کا مجھے جلدی سے اگر آپ جواب دے سکیں۔ آج کل بہت ساری واچز ہیں جو کہ انوینٹ ہو گئی ہیں، جیسے میں بھی ایک واچ پہنتی ہوں ورک آؤٹ کرتے ہوئے جو کہ مستقل آپ کا کیلری برن اور آپ کا ہارٹ ریٹ بتا رہی ہوتی ہے، تو وہ کتنا ایکوریٹ ہے، اپروکسیمیٹ ہے، یوز کر سکتے ہیں، فائدہ مند چیز ہے؟ یوز کر سکتے ہیں، فائدہ مند چیز ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بالکل یوز کر سکتے ہیں۔ کیلری کا ایم ناٹ شیور کہ کتنا ایکوریٹ ہوتا ہے، بٹ ہارٹ بیٹ جو اچھی واچز ہیں وہ کافی حد تک ایکوریٹ جو ہے وہ بتائیے، ہو سکتا ہے 2-3 بیٹ آگے پیچھے ہو بٹ موسٹلی ایکوریٹ ہی ہوتا ہے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن آغا صاحب سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو مجھے یہ منہ کے السر کے بارے میں تھوڑی انفارمیشن لینی ہے، کیونکہ یہ جو ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ کو ویسے جو رمضان میں روزے دار کے منہ سے جو اسمیل ہے اس کو وہ مشک عنبر سے تشبیہ دی ہوئی ہے کہ اتنا میں پسند کرتا ہوں، تو اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے۔ بالکل۔ ہم ساتھ میں ان بیماریوں سے کیسے منہ کی بچا جا سکتا ہے، اور کوئی ایسا ایک شارٹ ہمیں کوئی ٹپ بھی دیجیے کہ جو بہت آسان ٹپ ہو ماؤتھ فریشنر کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ماؤتھ فریشنر کے لیے تو میں عرض کروں گا بہت ہی تقریباً جسٹ لائک فری کا ایک ماؤتھ فریشنر بتا دیتا ہوں لوگوں کو کہ یہ جو پودینہ ہوتا ہے، پودینے کو تھوڑا سا دھوئیے اور دھونے کے بعد منہ میں 1-2 منٹ چبائیے، چبانے کے بعد پانی بھریے اور اس کو پورے منہ میں گھمائیے اور پھینک دیجیے، تو بہترین ماؤتھ واش ہے، آپ کے جو مسوڑوں کو بہت طاقت دیتا ہے، دانتوں کو صاف بھی کرتا ہے، چمکاتا بھی ہے اور دانتوں کو بھی تقویت دیتا ہے، اور منہ سے جو اسمیل آتی ہے اس کو حیرت انگیز طور پہ 2-4 گھنٹے کے لیے بالکل سحری کے بعد مطلب یہ کھایا جا سکتا ہے؟ ہاں مطلب جیسے سحری کر لی اور پھر آخر میں ہی کھا لیں، اس کے بعد ٹائم موجود ہے، اس کے بعد یہ ماؤتھ واش کر لیں تو اس کی خوشبو اندر موجود رہتی ہے 3 سے 4 گھنٹے تک۔ اچھا، منہ کے اندر سانسیں مہکتی رہتی ہیں، اور یہ بڑا کیونکہ آرگینک چیز ہے تو اس میں کوئی کیمیکل انکلوڈ نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے میں عرض کروں گا بہت سارے لوگ کھانا کھانے کے بعد کلیاں کرتے ہیں، سنت رسول ہے کلی کرتے ہیں، اس کے بعد خلال کرتے ہیں، دانتوں کو صاف کرتے ہیں۔ اب وہ 1-2 گھنٹے کے بعد جب خلال کرتے ہیں تو وہ غذا سڑ چکی ہوتی ہے، اس غذا کو وہ صحیح سے تھوک نہیں پاتے ہیں، وہ منہ میں رہ جاتی ہے، اس سے منہ میں السر پیدا ہو سکتا ہے، اور اگر وہ غذا پیٹ میں چلی جائے تو معدے کا السر کی وجہ بن سکتی ہے۔ تو آپ کو جب بھی خلال کریں تو کلیاں ضرور کریں اس کے بعد۔ زبردست، بہت شکریہ آغا عباس صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر بشیر، آپ دونوں آئے۔ ابھی ہم